Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome in my platform Earning with Dr. Hafiz. क्रिप्टो करेंसी की तारुफी कोर्स में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने जनरली कवर किया कि लोग क्रिप्टो करेंसी की तरफ क्यों माइल हो रही है और वो कौन सी कवाहती है जो मौजूदा निज़ाम जो करेंसी का निज़ाम है इसमें मौजूद है। इसके अलावा हमने बात की थी कि बेहतरीन टाइम क्रिप्टो करेंसी के लिए कौन सा है। अगर आपने वो लेक्चर मिस की है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप इसको विज़िट करें। आज के लेक्चर में हम थोड़ी वजाहत करेंगे उन कवाहतों पे जो मौजूदा करेंसी के निज़ाम में मौजूद है। इसके बाद हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रोशनी डालेंगे जो क्रिप्टो करेंसी में रीढ़ की हड्डी रखती है। इसके बाद हम जनरली बिटकॉइन पर बात करेंगे कि बिटकॉइन क्या चीज़ है, ये वजूद में किस तरह आया और इसमें इजाफा किस तरह होता है। आखिर में हम मुख्तलिफ ममालिक जो सरकारी तौर पर बिटकॉइन को किस हैसियत से देखती है और उन ममालिक की लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिनके पास बिटकॉइन की ATM मशीन नस्ब है। तो इस वीडियो को मिस मत करें, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ज़रूरी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। इंसान पैदाइश से लेके मौत तक, हत्ता कि मौत के बाद वाली ज़िंदगी, वो एक रजिस्टर के तौर पर उसका सफ़र महफूज होता रहता है। हत्ता कि हमारे साथ किरामन कातिबीन हैं जो हमारे हर एक कौल, फ़ेल और अमल को अपने रजिस्टर में लिखते रहते हैं। इसी तरह दुनिया में हम जो भी चीज़ें देखते हैं किसी न किसी हद तक वो एक रजिस्टर के फॉर्म में, इवन आजकल कंप्यूटराइज दौर है, हमारा डेटा डिजिटली महफूज होता रहता है। इसी तरह कीमती अशिया, इसका इंदराज सरकारी तौर पर और गैर सरकारी तौर पर ज़रूरी है कि उसका इंदराज किया जाए। दूसरी जंग अज़ीम के ख़िताम के बाद वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड UN का क़याम अमल में आया। इसका बुनियादी मकसद ये था कि दुनिया की जितनी भी निज़ाम है, जितनी भी असासी है, कुदरती वसाइल है, सब के सब एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आ जाए और जो छोटे छोटे ममालिक हैं वो इसके साथ जुड़ जाए। आखिरकार उनका मतलब ये था कि जब भी ज़रूरत हो इन वसाइल को, इन कुदरती वसाइल और दूसरी निज़ाम को जब चाहे और जैसे चाहे इसको कंट्रोल। सेंट्रलाइज सिस्टम की जो सबसे बड़ी खामी है या शॉर्टकमी, इसको मनमानी अलहदी यानी एक्सक्लूजन कहते हैं। और जब चाहे किसी कंट्री को इससे निकाल ले, किसी पर पाबंदी लगा दे, किसी को ब्लैक लिस्ट कर दे, वगैरह वगैरह। यानी इकनॉमिकली लोगों को कंट्रोल करना और इसको असासों पे कब्ज़ा कर लेना। सेकेंड नंबर बेईमानी, यानी लोग अपने असासे और सब कुछ आपके पास रख दे लेकिन आप इसमें बेईमानी करें, इसमें खुर्द बर्द करें, लोग टैक्स आपको दे दे, आप अपनी अयाशी में उड़ा लें। इसके अलावा इंदराज में गड़बड़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना रिकॉर्ड किसी के पास रख देती है, चाहे वो सेंट्रलाइज हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, और जब चाहे आपके रिकॉर्ड में गड़बड़ कर सकते हैं या कोई अटैकर आके इसमें भी गड़बड़ कर सकते हैं, तो सारा रिकॉर्ड यानी ख़त्म होने का अंदेशा हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मसला हमारे माशी निज़ाम में है, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। जब एक ट्रांजेक्शन एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, लोकल हो नो प्रॉब्लम, मगर जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो लॉट ऑफ चेक एंड बैलेंस के बाद वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म होती है, बाद औक़ात इसमें कई कई दिन लगते हैं। इसके अलावा लॉट ऑफ टैक्सेशन फॉर ट्रांजेक्शन, ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स हम पे करते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम एक ऐसा निज़ाम बनाएं या ऐसा खाता बनाएं जिसमें जो भी रिकॉर्ड हम एंटर करें उसमें भी ईमानी न हो, लोग इसमें गड़बड़ भी न करें, कोई सिक्योरिटी अटैक भी न हो और जैसा हमारे तवक़्क़ुआत है उसके मुताबिक हो और ये किसी सेंट्रलाइज सिस्टम के कंट्रोल में भी ना हो। तो आइए ये मुमकिन है? जी हाँ, आगे चल के हम उस पर बात तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन क्या कोई इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार भी है कि नहीं, या ऐसा टेक्नोलॉजी मुमकिन है कि वो ये सारी चीज़ें हमें दे दे और हम उस पर ट्रस्ट भी करें। तो हम उस टेक्नोलॉजी की आप बात करते हैं। उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। 2018 में सतोनाशी एक फर्जी नाम या एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसने एक कंसेप्ट का नाम दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। उस कंसेप्ट के बेस पे उन्होंने एक निज़ाम मुतारिफ़ करवाया।
اس کے بعد انہوں نے بیٹ کوائن جو پہلی کرپٹو کرنسی تھی وہ اس پہ لانچ کر. واٹ از بلاک چین ٹیکنالوجی؟ بلاک چین ٹیکنالوجی کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو سادہ الفاظ میں اس کی وضاحت کروں. بلاک چین ٹیکنالوجی سمپلی ایک اوپن ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر ہے. اوپن کا مطلب کہ ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے. ڈسٹریبیوٹیڈ کا مطلب کہ یہ سینٹرلائز نہیں ہے، اس کی کاپیاں ملٹیپل جگہ پہ موجود ہیں اور اس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے جب چاہے جیسا چاہے. اور اس کے اندر جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، یعنی جتنی بھی ریکارڈ ہم درج کرتے ہیں، اس کو ریاضی کی کمپلیکس پروگرامنگ یا الگوریتم کے تحت وہ کنٹرول ہوتی ہے. جب کوئی اس میں ہم اندراج کرتے ہیں تو یہ امپاسبل ہے کہ کوئی اس میں گڑبڑ کرے یا اس میں کوئی اپڈیشن وغیرہ کر لے وغیرہ. آج کل بلاک چین ٹیکنالوجی مختلف ڈومینز میں استعمال ہو رہی ہے، چاہے وہ کرپٹو کرنسی ہو، چاہے گورنمنٹ کی مختلف آرگنائزیشن ہو، چاہے بینکنگ کا نظام ہو، ہیلتھ ہو، ٹرانسپورٹیشن ہو، سیکیورٹی کا نظام ہو. ہر کوئی اس کو استعمال کر رہا ہے اپنے مقاصد کے لیے. یہ ان وجوہات کے تحت کہ یہ سیکیور ہے، ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر ہے، کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، اور اس میں جب ہم کوئی انٹری کرتے ہیں اس میں کوئی گڑبڑ بھی نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کہ کرپٹو کرنسی کو بلاک چین ٹیکنالوجی کس طرح یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. جس طرح ہم نے بتایا کہ موجودہ معاشی نظام میں جو خامیاں موجود ہیں کہ حل کے لیے ستوناشی جس طرح پہلے ذکر کیا گیا، انہوں نے بلاک چین ٹیکنالوجی کا کنسیپٹ دے دیا کہ اگر ہم بلاک چین ٹیکنالوجی کو کرپٹو کرنسی کے لیے استعمال کریں تو ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، یعنی ایکسٹرا فیسز، سیکیورٹی کا ایشو، غیر سینٹرلائز یعنی ڈسٹریبیوٹیڈ، ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے، اس میں اپڈیشن وغیرہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے یہ کنسیپٹ دے دیا. پھر ایک سال بعد 2009 میں بٹ کوائن کو اس پہ لانچ کیا گیا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ از بٹ کوائن. بٹ کوائن ایک کرپٹو کرنسی ہے اور دنیا بھر میں ادائیگی کے نظام کے طور پر جانا جاتا ہے. یہ پہلی غیر مرکزی ڈیجیٹل کرنسی ہے، یعنی ڈسٹریبیوٹیڈ کرنسی، جس کا نظام کسی مرکزی بینک یا واحد ایڈمنسٹریٹر کے بغیر کام کرتا ہے. اس نیٹ ورک کا نظام پیئر ٹو پیئر کی بنیاد پر کام کرتا ہے. پیئر ٹو پیئر کا مطلب شاید آپ سمجھتے ہوں گے. اس نیٹ ورک کا نظام پیئر ٹو پیئر پہ کام کرتا ہے، جس میں صارفین براہ راست کسی مداخلت کے بغیر اپنے ٹرانزیکشن ایک دوسرے کو بیچ یا وصول کر سکتا ہے. نیٹ ورک پر موجود نوڈز تمام ٹرانزیکشن کی پہلی تصدیق کرتے ہیں اور پھر ایک عوامی تقسیم شدہ لیجر یعنی کھاتے میں ریکارڈ کرتے ہیں جو بلاک چین کہلاتا ہے. اور پہلے ہم نے ذکر کیا بٹ کوائن کو ایک نامعلوم فرد یا گروہ نے تخلیق کیا. بٹ کوائن کے ساتھ ساتوناشی کا نام عام طور پر سننے کو ملتا ہے، مگر یہ نام یا یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ فرد کا نام ہے یا گروپ، اور وہ کس کنٹری سے بلانگ کرتا تھا یہ بھی ہمیں نہیں پتہ، جس کے ماتحت مختلف لوگ کام کرتے رہے تھے. اسے 2009 میں اوپن سورس سافٹ ویئر کے طور پر جاری کیا گیا. اس کے علاوہ بٹ کوائن کا اجرا ایک عمل سے گزرنے پر انعام کے طور پر کیا گیا. یہ دیگر کرپٹو کرنسی اشیاء و مصنوعات اور خدمات یعنی سروسز میں تبادلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے. فروری 2015 کے مطابق دنیا بھر سے تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ تاجروں اور سوداگروں نے بٹ کوائن کے ذریعے پیسوں کی ادائیگی کو قبول کیا، اور یہ تعداد دنیا کے تمام ممالک میں آج کل تیزی سے بڑھ رہی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے ممالک ہیں جنہوں نے بٹ کوائن کو ایز اے کرنسی اثاثہ کے طور پہ قبول کیا، اور ان ممالک یعنی وہ کون سے ممالک ہیں جنہوں نے بٹ کوائن کی سپورٹ بھی کی، حتیٰ کہ اس کی ATM بھی وہاں پہ نصب ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. لوگوں میں کرپٹو کرنسی خاص کر بٹ کوائن کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے. دنیا بھر کے ممالک سرکاری حکومتی کرپٹو کرنسی کی طرف رویہ دیکھتی ہے. اس کے علاوہ کچھ ممالک کرپٹو کرنسی کی گلوبل وکلا بھی بن گئی ہے، جبکہ دیگر نے اسے مختلف رنگ دے کر مکمل طور پر ممنوع قرار دیا. جاپان کا نام قابل ذکر ہے، جس نے بٹ کوائن کو قانونی ٹینڈر کے طور پر قبول کیا. اس کے علاوہ اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھیں گے، بنگلہ دیش کی مثال لیتے ہیں. 2014 میں یہ ایک قانون پاس کیا گیا کہ اگر کوئی فرد ورچوئل کرنسی یعنی کرپٹو کرنسی کا استعمال کرتا ہے اور وہ پکڑا گیا تو ایسے 12 سال کی جیل کی سزا ہوگی. تو کسی ملک کی انفرادی صورتحال سے بلائے نظر
گزشتہ دہائی سے کرپٹو کرنسیز کے بڑھتے ہوئے رجحان سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، جلد یا دور سب کے سب اس کو اپنائیں گے۔ استونیا، USA، ڈنمارک، سویڈن، جنوبی کوریا، نیدرلینڈ، فن لینڈ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا دنیا کے ٹاپ 10 بٹ کوائن دوست ممالک ہیں، یعنی وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جن کی عوام نے یا حکومت نے یا پھر دونوں نے اس جدید ٹیکنالوجی کو فوراً ہی اپنا لیا تھا۔ اب تک 7 ممالک نے بٹ کوائن کو اساسی کے طور پر قبول کیا ہے، 2 نے بارٹر، 6 نے پیسہ کے طور پر، 1 نے تجارت اور ٹینڈر کے طور پر قبول کیا ہے۔ تقریباً 17 ممالک نے اس کی قانونی حیثیت واضح نہیں کی، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس کے برعکس کل 10 ممالک نے واضح الفاظ میں بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کے استعمال کو غیر قانونی قرار دیا۔ بات یہ ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جن کے پاس ATM کی مشین اویلیبل ہے بٹ کوائن کے لیے، بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا۔ اچھا جی، تو ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے کور کیا کہ بلاک چین ٹیکنالوجی کیا ہے، موجودہ کرنسی کے نظام میں کون کون سے قواعد ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں، اور کون سے ممالک ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور جو نہیں جڑتے یا جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ افسوس کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کچھ مزید انفارمیشن اور پریکٹیکل کہ ہم اس میں ارننگ کیسے کریں گے، تو ہمارے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔